میرے پیارے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اور آج میں آپ کے سامنے قربانی کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ رکھنے والا ہوں۔ وہ مسئلہ میرے پاس اس طریقے سے آیا ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں کئی اسلامی بھائی ہوں، مثال کے طور پر 4 اسلامی بھائی ہوں، اور وہ اپنی جانب سے صرف ایک ہی قربانی کر دیں، اور پھر جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ تو 4 اسلامی بھائی ہیں اور چاروں کے 4 صاحب نصاب ہیں، تو قربانی بھی 4 ہونا چاہیے، آپ نے ایک ہی قربانی کی ہے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھیے، ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں تمام ہی لوگوں کی جانب سے ایک ہی قربانی کرتے تھے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کئی لوگ ہوں تو ان کی جانب سے ایک ہی قربانی کرنا کافی ہوگا۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک ہی گھر میں کئی اسلامی بھائی ہوں، مثال کے طور پر 4 اسلامی بھائی ہوں، اور سب کے سب صاحب نصاب ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے، اور چاروں کے چاروں پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی کہ 4 قربانیاں کی جائیں گی، ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا، جس کی تائید یہ حدیث کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رہی یہ حدیث ترمذی شریف کی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سب کی جانب سے ایک ہی قربانی کرنا کافی ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جو ہے ایک ہی قربانی کے ثواب میں شریک کر لیا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سب کو قربانی کے ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن بات جب قربانی کی آتی ہے تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوگی جو صاحب نصاب ہو، عاقل بالغ مسلمان ہو۔ آپ 4 ہوں گے تو 4 قربانیاں ہوں گی، 6 ہوں گے تو 6 قربانیاں واجب ہوں گی۔ دیکھیے، میں آپ کو اس بات کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اس حدیث کو میں اس انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مینڈا لیا اور اس کو اپنی جانب سے قربان کر دیا، ایک مینڈا اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے قربان کر دیا، اور ایک مینڈا اور لیا اور اس کو قربان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ میں یہ قربانی اپنی امت کی جانب سے کر رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے اس حدیث میں اور اس جگہ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کر دی، ایک مینڈا قربان کر دیا، تو لہٰذا اب امت کی جانب سے قربانی کرنا ساقط ہو جائے گا، یہی قربانی کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پہلی والی جو حدیث ترمذی شریف کی ہے، جس کو لے کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو گھر والوں کی جانب سے کئی لوگوں کی جانب سے ایک قربانی کافی ہو گئی، وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابی نے قربانی سارے لوگوں کی جانب سے قربانی کر دی تو قربانی ان کی جانب سے ساقط ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے جہاں پر کئی اسلامی بھائی صاحب نصاب ہونے کے باوجود ایک قربانی کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کی جانب سے قربانی ساقط ہو گئی، کیونکہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اس طرح کا اگر کوئی سوال ہو تو اس کو کمنٹ باکس میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔